بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن آمد مصطفیٰ، جس میں میں ہوں آپ کا میزبان پیرزادہ غلام حسین۔ جس بابرکت مہینے میں پیدا ہونے والے اس بابرکت خوبصورت شخصیت کے صدقے عرب میں جہالت اور اندھیروں کے چراغ بجھے اور روشنی اور اجالوں کے چراغ چل پڑے۔ اس بابرکت خوبصورت شخصیت پر لاکھوں سلام۔ اس کے لیے خوبصورت سا شعر کہنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے مہمان خصوصی کا آپ کو تعارف کرواؤں گا، جو ساہیوال کی معروف شخصیت ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ صاحبزادہ ڈاکٹر پروفیسر سید حذیفہ بخاری، صدر شباب اہل حدیث پاکستان، مدیر جامعہ بدر الاسلام، آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر پروگرام میں شامل ہیں اسٹوڈیو میں۔ تو ان کو سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں۔ خوش آمدید سر، بہت زیادہ شکریہ اپنے قیمتی وقت میں سے جو اپنا ایک قیمتی ٹائم نکالا۔ تو آج کے پروگرام میں میں خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو ہمارا بیسک ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے ہم کچھ جو سوالات کریں گے اور اپنے ناظرین کے وہ تمام کنسیپٹس کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے جو آج کل کے دور میں کیے جاتے ہیں اور آج کل کی جنریشن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اس سوالات کی مدد سے آنے والی جنریشن کو ان کے مائنڈ کنسیپٹس کو کلیئر کیا جا سکے، تو اس حوالے سے آپ سے مدد لی جائے گی۔ اور آج کا جو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے سر، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی اور کیا صورتحال تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سرزا صاحب آپ کا سینٹرل نیوز ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے اس پرنور پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین اس دعا کو اور اس بارگاہ میں اپنی قبول و منظور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کی اس کاوش کو اور اس سینٹرل نیوز کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑا عمدہ سوال ہے آپ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے کہ ایک نبی کے بھیجنے کی ضرورت پیش آئی اللہ تعالیٰ۔ مفسرین اور مورخین سارا تفصیلات سے لکھتے ہیں کہ عرب کے حالات اس قدر ناگزیر اور تشویشناک صورتحال اختیار کر چکے تھے کہ وہاں پر کسی بھی انسان کو جو اللہ رب العالمین نے ہمارے ذمہ حقوق العباد اور حقوق اللہ لگائے ہیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ہیں، وہ کسی لحاظ سے بھی نہ حقوق اللہ پورے کیے جا رہے تھے اور نہ حقوق العباد پورے کیے جا رہے تھے۔ کہ وہاں پر بیٹیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا اور ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، درگور کر دیا جاتا تھا یا زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ غلاموں کو وہاں پر انسان جو تھے ان کی خرید و فروخت کی جاتی تھی، غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، اور اس طرح سے بیچے جاتے تھے جس طرح جانور خریدے اور بیچے جاتے تھے، دام لگتے تھے، بولیاں لگتی تھیں، اور وہ غلام جو خریدے جاتے تھے یا بیچے جاتے تھے وہ لوگ جانوروں کی سی زندگیاں بلکہ اس سے بھی بدتر زندگیاں گزارنے پر مجبور ہوتے تھے، اور عورتوں کو وہاں پر کوئی حقوق میسر نہیں تھے، نہ ان کو وراثت میں ان کا کوئی حصہ ہوا کرتا تھا۔ جب دل چاہ اس کو طلاق دے دی جاتی تھی، جب دل چاہ اس کو واپس بلا لیا جاتا تھا، اور شراب نوشی وہاں پر عام تھی، زنا وہاں پر عام تھا، اور اتنی اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں تھیں کہ اور جذباتیت اتنی زیادہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے ہو جایا کرتے تھے، اور وہ جھگڑے نسل در نسل چلتے تھے، خاندانوں کے خاندان اجڑ جایا کرتے تھے، کہ اور اتنی معمولی سی بات پر کہ کسی نے جانور کو پہلے پانی پلا دیا ہے اور ایک نے بعد میں پلایا تو اس پہ بھی جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ شان عطا کر کے بھیجی کہ آپ کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے، اتنے عالمین اللہ کے کہ جن کا شمار نہیں ہم کر سکتے۔ ہمیں تو انسانوں کے عالمین کے، جانوروں کے عالمین، اس عالم کا پتہ ہے ہمیں، دنیا کا، زمین جس کو ہم کہتے ہیں پورا ایسا، اللہ کا پتہ نہیں کتنے عالمین ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کتنے عالمین۔ تو اللہ نے ان تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ پھر آپ نے آگے جانوروں کے حقوق مقرر کیے، عورتوں کے حقوق مقرر کیے، بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، غلاموں کے حقوق مقرر کیے کہ جس طرح خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنو وہی انہیں پہناؤ۔
تو آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئے. پھر پہلے یہ معاملہ بے شک. اچھا جو ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے حوالے سے ہے کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جیسے شروع ہو جاتا ہے تو اس کا استقبال کرنے کا ایک صحیح طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور استقبال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے, یہ تھوڑا سا تفصیل کیجیے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے نا, اللہ رب العالمین اس کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو کن کن چیزوں کے ساتھ بھیجا اس دنیا میں. ایک تو رحمت للعالمین آپ کو بنا کے بھیجا, دوسری جگہ پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے بعد آتا ہے وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, کہ آپ کو ہم نے شاہد بنا کر, مبشر بنا کر, بشارت دینے والا, خوشخبریاں سنانے والا. اور جو لوگ اللہ کے انعامات, اللہ کی خوشخبریاں سن کر بھی اللہ کی طرف نہیں آتے تو آگے جا کے فرمایا ونذیرا, اور ان کو پھر اللہ کے عذاب سے, اللہ کی سختی سے ڈرانے والا بھی بنا کر دیتے. وداعیا الی اللہ باذنہ, اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. وسراجا منیرا, بڑا خوبصورت اللہ نے لفظ استعمال کیا آگے جا کے کہ ان لوگوں کو ظلمتوں کے اندھیروں میں سے نکالنے کے لیے, ان لوگوں کو تاریکیوں میں سے نکالنے کے لیے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا کہ ان کو روشنی دیں, ان کو لا لا کر آپ ایمان کے نور میں لا کر کھڑا کر دیں. تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو خوشی ہے وہ اس طرح منائی جاتی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلیں اور سیرت کو فالو کرنے کی کوشش کریں, اور اس لحاظ سے منانے کی کوشش کریں کہ ہماری مشابہت کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ ہو. ہم لوگ منفرد ہیں, ہمارا دین ہے ایک, ہم ایک دین کو پیروکار ہیں, ایک سنت کو پیروکار. لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ہر چیز میں نبی وسلم کی سیرت کو فالو کرنا ہے. تو ہمیں وہ کردار رکھنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا کہ آپ اپنی ولادت کے حوالے سے کس طرح منایا کرتے تھے, صحابہ کرام آپ کے آنے کی خوشی کس طرح منایا کرتے تھے. تو ہمیں اس کی فضیلت اور اس کو منانے کا جو طریقہ کار ہمیں ادھر سے لینا چاہیے, نہ کہ کسی اور طریقے سے لینا چاہیے جس سے ہماری دوسرے مذاہب کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے. انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت عمدہ جواب دیتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ اس جواب میں اور برکت پیدا کرے اور اس سے جو سننے والے ہمارے سامعین ہیں اور دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کے جتنے بھی کنسیپٹس نان کلیئر ہیں ان کو کلیئر کرے. تو اگلا جو سوال کروں گا کہ ولادت پاک کا صحیح جو اس کی خوشی منانے کا طریقہ کار کیا ہے, کہ ہمارے جو صحابہ کرام تھے, صحابہ رضوان, وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منایا کرتے تھے ہر سال. دیکھیں یہ بالکل بڑا اچھا سوال ہے, اور یہ میرے پچھلی سوال کے جواب میں جو جواب دیا تھا اسی سے آپ نے سوال نکالا, مجھے بڑا اچھا ہے کہ یہ بڑا موجودہ دور کے لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے یا منایا کرتے تھے, یا اس کی خوشی کا اظہار کس طرح کیا کرتے تھے, یا صحابہ کرام کس طرح سے ان کی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت جو ہے نا, اسوہ ہے, وہ ہمارے لیے مشرح ہے اور ہمارے لیے ایمان کی کسوٹی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے لیے سب سے بہترین اسوہ کسی کا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. اور یہ اسوہ اتنا کامل ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں نا, کسی بھی مرحلے پر ہوں, آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آئے گی. آپ استاد ہیں تب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آئے گی کہ آپ نے دار ارقم میں اور صفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد بن کر صحابہ کی تربیت کی. آپ شوہر ہیں تو امہات المومنین کے شوہر کا کردار آپ کو نظر آتا ہے. آپ نانا دادا ہیں, حسنین کریم کے نانا جان کا کردار آپ کو نظر آتا ہے. آپ باپ ہیں تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بابا کا کردار آپ کو نظر آتا ہے. آپ سپہ سالار ہیں تو غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرے ہیں اس میں. تو ہر جگہ یعنی کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نظر آتا ہے. اور اس موڑ پر بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشنا نہیں چھوڑا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی کہ آپ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے, اور عموماً سوموار کے دن کا روزہ, پیر کے دن کا روزہ آپ رکھتے تھے. اور اس دن کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا کہ میں اس دن روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ نے مجھے اس روز زمین پر اتارا تھا اور میں آیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک فلاں دن ہوئی یا فلاں دن ہوئی, اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1200 سال پہلے ہی 9.5 سال پہلے بالکل بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیر کے دن, منڈے جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں, منڈے کے دن, پیر کے دن یا سوموار کے دن مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا. تو یہاں ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس چیز کو بتایا کرتے تھے. اور صحابہ کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا کہ وہ بھی اسی سنت کو فالو کیا کرتے تھے. اور نبی کی آمد کی خوشی تو اتنی زیادہ ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے آئے جب مدینہ شریف میں, تو مدینہ کا پہلے نام یثرب ہوا کرتا تھا. بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مدینہ الرسول یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا اس کو نام دے دیا گیا. اور جب وہ آ رہے تھے اور انٹر ہونے لگے تھے تو لوگ بچے وہاں پر طلع البدر علینا, ٹھیک ہے, یہ سارا پڑھ رہے تھے کہ آج 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نعتیں پڑھیں, قصیدے پڑھیں, ان کے نام کی محفلیں لگائیں, ٹھیک ہے, ان کے نام کے آپ جلسے کریں, ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کریں. اور ایک چیز جو آپ کے پروگرام کی وسادت سے اور آپ کے یہاں کی وسادت سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را ایسی چیز ہرگز نہ کریں, ان خاص کر ان موقعوں پر, کہ جس سے آپ کی مشابہت کسی غیر مسلموں کے طور پہ, جس طرح ہمارے یہاں یہ عجیب معاملات ہوتے ہیں کہ پہاڑیاں لگا لی جاتی ہیں یا اس پہ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ میوزک لگایا جاتا ہے, ڈانس کیا جاتا ہے. ہمیں ہمارے دین نے اجازت نہیں دی, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے سب سے بڑی بات وہاں پہ شکل و شبہات جو ہوتی ہے اسے بھی چینج کیا جاتا ہے. بالکل شکل و شبہات بھی چینج جاتا ہے. پھر بے پردگی ہوتی ہے, لوگ خواتین کو لے کے نکلتے ہیں, بے پردگی وہاں پر ہوتی ہے, بے حیائی ہوتی ہے, پھر آپ نے میوزک وہاں پہ لگایا جاتا ہے. بھی نہیں بلکہ پوری فیملیز کے ساتھ یہ بہت بڑا المیہ ہے, فنکشن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور دیکھیں یہ جو پہاڑیاں لگانا, یہ اس طرح کی چیزیں کرنا, یہ کرسچنز اصل میں کرسمس کے موقع پر یہ کرتے تھے. اور ہم نے ان چیزوں کو ہم نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر کے کر لیا. تو ان چیزوں سے یہ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, سامعین کو, کہ ان چیزوں سے آپ نے بالکل اجتناب کرنا. یہ نبی کی محبت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ, نبی کی محبت یہ ہے کہ صرف نعرے لگا لینا یا ان کی خوشی میں یہ ناچ گانا کرنا, یہ نہیں ہے محبت. محبت یہ ہے کہ سیرت آپ منائیں اس طرح سے کہ آپ لوگ نبی کی سیرت کو فالو کرنے کی کوشش کریں. محبت یہ ہوتی ہے آپ لوگ ان چیزوں کو فالو کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, ان چیزوں سے ہٹ جائیں جسے روکا ہے. تو صرف نعرے لگا لینے سے یا جلوس نکال لینے سے یا جلسے کر لینے سے یہ نبی کی محبت ثابت نہیں ہوگی. جب تک آپ اس پہ آپ رات کو ساری رات آپ جلسے کرتے رہیں اور صبح اٹھ کے آپ فجر کی نماز بھی پڑھیں, پوری طرح امپلیمنٹ کرنا پڑے گا جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا, ہر چیز کر کے دکھائی. صحیح ہو گیا. اچھا, پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے, تو آخری میں جو سوال کرنا چاہوں گا یہ امپورٹنٹ سوال ہے, ربیع الاول کی کیا فضیلت ہے, اس کو کس نظریے سے دیکھا جائے, اس کو کس نظریے سے دیکھنا چاہیے, یہ تھوڑا ایکسپلین کیجیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کو الگ الگ فضیلت دی ہے. جس طرح جمعے کے دن کو یوم سردار کہا گیا ہے, دنوں کا, ہفتے کے دنوں کا, پورے ہفتے کے دنوں کا. اسی طرح رمضان المبارک کو ایک الگ فضیلت حاصل ہے, ٹھیک ہے, پورے سال کے سردار کا قرار دیا گیا. 12 جو ربیع الاول ہے, اس حوالے سے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر اللہ رب العالمین نے, اگرچہ مفسرین کا یا محققین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ڈیٹ کیا تھی, 9 تھی, 12 تھی, 11 تھی, اس چیز کو بھی پیچھے چھوڑ دیں. علماء کرام کے نزدیک چینج ہے, مگر جو زیادہ اکثریت ہوتی ہے وہ 12 کی ہے یا 9 کی ہے. تو میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں پورے ربیع الاول کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ وہ مہینہ ہے, ربیع الاول کے مہینے میں تو سارے متفق ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کسی اور مہینے میں ولادت ہوئی تھی. ربیع الاول کے مہینے میں نبی پسند کی ولادت ہوئی. تو اس کی فضیلت اس لحاظ سے ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس انسانیت کو وہ شخصیت دے دی تھی کہ جو اتنی کامل تھی, اتنی مکمل تھی, اتنی جامع تھی, اور اس کو شریعت اتنی کامل دے دی گئی تھی کہ اس کے بعد اللہ نے نہ تو ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور پیغمبر آئے, نہ اتنی کیونکہ کامل تھی کہ اللہ نے نہ ضرورت اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوئی کہ کسی اور نبی کو بھیجا جائے یا کوئی اور شریعت لے کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کامل ہستی تھے, اتنی مکمل سیرت کے ساتھ آئے تھے, اتنی مکمل شریعت اور کتاب لے کر آئے تھے کہ اس کے بعد کسی اور کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیں, پہلے صفحے سے آپ شروع ہو جائیں, آخری صفحے تک چلے جائیں, سورہ الفاتحہ سے شروع ہو جائیں, سورہ ناس تک چلے جائیں, آپ پڑھتے جائیں, یقین جانے دنیا کا کوئی ایسا پرابلم, دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن پاک میں ڈسکس نہ ہوا, اور اس کا سلوشن موجود ہے. حقیقت ہے ایسے ہی ہے, تمام مسائل جتنے بھی ہیں وہ اس میں قرآن مجید تبھی بیان کر دیا گیا جو ہمیں اب لگتا ہے کہ ہماری ریالٹی ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہماری لائف جو ہے نا, جو کرنٹ لائف ہے وہ اس کے اندر جا رہی ہے, اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ گناہ کرو گے, پھر تم لوگ توبہ کرو گے, پھر تم لوگ پھر گناہ کرو گے, پھر توبہ کرو گے. اور حقیقت ہے کہ ہم اسی طرح ہی کر رہے ہیں. کامل ترین کتاب ہے, اسی لیے اللہ نے, دیکھیں ایک چیز آپ کا بالکل کمپلیٹ آ جائے نا تو آپ کو ضرورت ہی نہیں آتی کہ یار اور چیز ایڈ کریں اس کے اندر.
اسی لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا کہ آپ کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور کتاب اتنی کامل دے دی کہ اس کی بعد کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ فضیلت ماہ ربیع الاول کو ملی کہ اللہ نے اس کا انتخاب کیا کہ اس مہینے کے اندر ایسی شخصیت کو بھیج دیا جس نے آ کر انسانیت کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا، اور اتنی اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول عطا فرما دیے کہ آپ دنیا میں بھی اس کی سیرت پہ چلیں گے تو کامیاب ہیں، اور اگر چلتے رہیں تو آخرت میں جا کے بھی آپ شافع محشر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور کو جب سب کو اپنی پڑی ہوگی، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی، کہ یا اللہ میرا نفس مجھے بچا لے، یا اللہ میں کسی اور کی نہیں سفارش، صرف ایک بندے کی پکار اٹھے گی یا ربی امت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو جو کہیں گے یا اللہ میری امت، مجھے کسی کی اور سوال نہیں، اپنا سوال بھی نہیں، کہا میری امت، یا اللہ میری امت کو بچا۔ تو اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے کا اللہ نے انتخاب کیا، اور یہ اللہ کی منشا سے ہی ہوتا ہے سب کچھ، اللہ نے انتخاب کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی انسان کا انتخاب ہو، چاہے وہ کسی مہینے کا انتخاب ہو، کسی دن کا انتخاب ہو، یہ اللہ کے منتخب کردہ چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت ہی عمدہ اور خوبصورت گفتگو کر رہے تھے آپ، مگر پروگرام کا جو اب اختتام پذیر ہوا جاتا ہے، تو آج ہمارے مہمان خصوصی جو ڈاکٹر صاحبزادہ پروفیسر سید حذیفہ بخاری صاحب تھے، تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے نکالا ہمارے سامعین کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، اور جو ان کے موجودہ کرنٹ کوشچن سے اور جو کنسیپٹس کلیئر نہیں تھے ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نے کی بات۔